بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یا عزیزو، یوں تو نصیحت کا سلسلہ اور کچھ نہ کچھ دین کی بات کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہتا ہے، مگر آپ حضرات کو آج جو بات عرض کرنی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی قیمتی، اور سمجھ لیجئے کہ النصائح، نصیحتوں میں اہم ترین جان اور جامع ترین نصیحت۔ بس اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ میرا تو یہ جی چاہتا ہے جو نصیحت کرنے جا رہا ہوں کہ جتنے اہل تعلق ہیں ہر ایک اس نصیحت کو مضبوطی سے تھام لے، جسے کہتے ہیں پلے سے گرا باندھ لے۔ ہاں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات اور حضرت کی کتابیں کیا خزانہ ہے ان میں، اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور بطور نصیحت کے میرے عزیزوں، آپ سب سے کہتا ہوں کہ جس کو انگریزی آتی ہے، انگریزی زبان، فارسی زبان، پشتو زبان، ہندی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، جو بھی جس زبان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا بڑا ترجمہ ہوا ہے، اپنے پاس رکھے اور مطالعے کی عادت ڈالے۔ بس سنو، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا ایک خط بندے کو موصول ہوا، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا سلیم دراز شیخ الحدیث ادام اللہ فیوزہم، ان کے یہاں سے کچھ خاص قیمتی باتیں نشر ہوتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعلق ایسا ہے، دیکھنا بھی چاہیے، سننی چاہیے، دیکھنی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے۔ تو انہی میں ایک بڑی قیمتی چیز ملی میرے عزیزوں، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق بہت سی مرتبہ میں نے اپنے بیان میں، خاص طور سے علماء میں جب کبھی بیان ہوا تو عرض کیا کہ تشریف لائے تھے اور حضرت تھانوی کی خدمت میں آ کر عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا میں ایک طالب علم اور آپ کو نصیحت کروں۔ 3 مرتبہ اسی طرح بالأخیر حضرت تھانوی قدس سرہ نے نصیحت کی اور یہ فرمایا کہ ہم نے تو اپنے حضرت حاجی صاحب سے ایک ہی سبق سیکھا ہے اور وہ ہے اپنے کو مٹانا۔ بہرحال بہت صاحب علم تھے، بڑے علامہ تھے، عرب و عجم میں ان کے علم کا لوہا مانا جاتا تھا، لیکن سلوک و تصوف اور طریقت اور یہ مصلح، مرشد، مربی، ان سب چیزوں کا مزاج اور ذوق نہیں تھا۔ مگر جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور ادھر کو گئے تو پھر کیا ہوا، سنو، بس وہی آپ کو 15 منٹ میں سناتا ہوں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا مختلف مواقع پر اپنے متعلقین و منتسبین کے نام ایک اہم پیغام، میں بھی آپ حضرات سے جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ والا بنے اور چاہتے ہیں کہ دین پر چلیں، اور میرے پیاروں جو چاہتا ہے کہ دین کی فہم اور سمجھ اسے حاصل ہو اور زندگی کے تمام شعبوں میں دین آ جائے، ان سب کو اہم پیغام کے نام سے میں بھی یہ سنا رہا ہوں۔ سنیے کیا فرمایا، کیا لکھا اپنے دوستوں کو، کون؟ ندوی، ندوۃ العلماء، جس کو بظاہر سلوک و تصوف کے بالکل اگینسٹ شمار کیا جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے، لیکن جب علامہ ادھر آئے سید سلیمان ندوی تو حال کیا بدلا، سنو۔ ہاں، یہ لکھا، اگر آپ دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ فرمائیں، وہاں ہر چیز اندر سے پھوٹ کر نکلی ہے، بے حد منافع اور علم صحیح اللہ تعالی عطا عنایت فرمائیں گے اور تمیز حق و باطل کی عطا ہوگی۔ اگر کسی کی صحبت حاصل نہ ہو سکے تو حضرت رحمہ اللہ کے مواعظ و ملفوظات دیکھا کریں۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یہ میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا خط اپنے دوستوں کے نام اور اہم پیغام وہ سنا رہا ہوں۔ مکاتیب سلیمان، اس میں صفحہ 155، 156، 57، وہاں سے یہ نقل ہے۔ اگر کسی کی صحبت حاصل نہ ہو سکے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ و ملفوظات دیکھا کریں، انشاءاللہ صحبت صالحین کے فوائد حاصل اور سب مرحلے طے ہوں گے۔ نیز ان کے مطالعے کی مداومت ہر مرض کے لیے اکسیر ہے اور روحانی ترقی کی کامیاب تدبیر ہے،
اور اس سے انشاءاللہ کشف حجابات ہوگا اور سلوک کی سیدھی راہ معلوم ہوگی اور استقامت میں بڑی مدد ملے گی. بے جان نماز میں جان پڑ جائے گی. نیز حضرت رحمہ اللہ کی باقی تصانیف کو دیکھا کریں، اپنے عیوب و نقائص کا پتہ چل جائے گا اور علاج بھی معلوم ہوگا. مختصر ہے میرے عزیزو، یہ ہے خط، یہ ہے پیغام، لیکن اس قدر جامع تو کیوں آپ لوگ مطالعہ نہیں کرتے؟ بس نیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فلاں اس میں دیکھے جا رہے ہیں، یہ فلاں نے بھیج دیا، وہ فلاں نے بھیج دیا. میرے عزیزو، میں اہم ترین نصیحت آپ لوگوں کو کرتا ہوں، جیسا کہ مقام پر حضرت علامہ تقی عثمانی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے بھی بڑی تاکید سے اس بارے میں فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ و ملفوظات اور تالیفات کے بارے میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی رائے گرامی سنو ان کے الفاظ میں. میرے نزدیک اس دور میں دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کے لیے، دین کا صحیح طریقہ سیکھنے کے لیے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تالیفات، ان کے مواعظ و ملفوظات سے بڑھ کر کوئی بھی مؤثر نہیں. کوئی مجھے شخصیت پرستی کا تانا دے تو دیا کرے، کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ جانبداری سے کام لے رہا ہے تو کہا کرے، لیکن پہلے یہ بات تقلیداً مان لی تھی، اب تحقیقاً کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کا مزاج و مذاق جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا علی تھانوی رحمۃ اللہ اللہ مرقدہ کی تصانیف اور مواعظ و ملفوظات میں ملے گا، اس دور میں کہیں اور نہیں ملے گا. دارالعلوم کراچی 1430 ہجری میں دور حدیث کے طلباء سے خطاب. پیارو، سن لیا آپ لوگوں نے، سن رہے ہو؟ اتنا بڑا علم کا ذخیرہ اور علوم کا سمندر، فن حدیث ہو کہ تفسیر ہو کہ فقہ ہو، سب میں بہت اعلی مقام پر فائز شیخ الاسلام مفتی تقی کیا فرما رہے ہیں؟ تو بھائی تم اصلاح کے طالب ہو، طلب رکھتے ہو، تو کیوں اپنے ڈیسک پر، کیوں اپنی ٹیبل پر اور کیوں اپنی میز پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات کیوں نہیں رکھتے؟ رکھا کرو، اور 24 گھنٹے میں ایک وقت رکھو. حضرت نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا مفتی تقی عثمانی نے کہ میں ہر روز 5-10 منٹ کے لیے ضرور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کرتا ہوں، اور کبھی یہ دورانیہ 5-10 منٹ کا بڑھ کر 20-30 منٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے. ایسے علوم، ایسے دقائق، حق و باطل کی ایسی تمیز، صحیح و غلط کا ایسا فرق، مشتبہات جہاں لوگ شبہات میں پڑے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھے بیٹھے رہتے ہیں. حضرت تھانوی دونوں چیزوں میں ایسا واضح فرق کرتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. حضرت کی تحریریں غلو سے بالکل پاک و صاف، نہ افراد نہ تفریط. میں بھی بچپن سے شائق ہوں اور زندگی گزر گئی حضرت کے علوم کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور بحمد اللہ ایک مرتبہ حضرت والا نور اللہ حضرت تھانوی قدس سرہ کی خواب میں لمبی تفصیلی زیارت بھی ہوئی، چند سال پہلے کی بات ہے. بہرحال میرے عزیزو، آج میں آپ کو یہ جامع نصیحت کر رہا ہوں. اصلاح چاہتے ہو، اللہ کا تعلق چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، دین پر عمل کرنا چاہتے ہو، 24 گھنٹے کی زندگی کو دین پہ لانا چاہتے ہو، اور یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ معاشرت میں دینی احکام کیا ہے، معاملات ہم کس طرح سنت و شریعت کے مطابق کریں، عبادات کس طرح انجام دیں. علامہ سلیمان ندوی جیسی شخصیت دیکھ لو کیا فرما رہی ہے. بے جان نماز میں جان پڑ جائے گی، عیوب و نقائص کا پتہ چل جائے گا اور علاج بھی معلوم ہوگا. اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص جو دور ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اللہ والوں کی صحبت حاصل نہیں کر پا رہا ہے، کم از کم اتنا کر لیا کر کہ حضرت تھانوی کے مواعظ و ملفوظات دیکھ لیا کر، انشاءاللہ صحبت صالحین کے فوائد حاصل ہو جائیں گے اور سلوک کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ طے ہو جائیں گے. ان کے مطالعے کی مداومت ہر مرض کے لیے اکسیر ہے اور روحانی ترقی کی کامیاب تدبیر ہے. بڑے حجابات اٹھتے ہیں،
حق و باطل میں تمیز ملتی ہے۔ سوال حضرت اب یہ بھی تو بتا دو کہ کون سے مواعظ و ملفوظات؟ جاؤ دیوبند تھانہ اور کتب خانوں میں جاؤ، بھرے ہوئے ملیں گے۔ حضرت تھانوی کی بہشتی زیور، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الافادات الیومیہ فی الافادات القومیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات انفاس عیسیٰ، اور حضرت والا کے وطن میں تو ماشاءاللہ اتنا کام ہوا ہے، مواعظ ہو یا ملفوظات ہو بے شمار جلدوں میں نئے نئے انداز سے چھپ گئے۔ حضرت مولانا مفتی زید مظاہری اپنے دوست اور اہل تعلق میں ہیں، بہت نکھار نکھار کے ایسی واضح طریقے سے کتابیں اور حضرت کے مواعظ و ملفوظات میں سے انتخابات ایسے شاندار انداز سے، ہے سبحان اللہ، علماء کے لیے کتنی شاندار کتاب ہے تحفۃ العلماء جی۔ اسی طرح حضرت تھانوی کی اصلاحی نصاب حیات المسلمین جس میں ہے، جزاء الاعمال ہے، اصلاح الرسوم ہے، مطلب کتابوں کا اتنا عظیم الشان ذخیرہ حضرت نے چھوڑ دیا کہ اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ پورا دین اور پوری شریعت کی ہر لائن کی اس طرح کی جامع خدمات کر لی کہ اگر کوئی قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد جی حضرت تھانوی کی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، وہ اس کے لیے بالکل کافی ہوگی۔ سوال مولانا یہ کیا بات ہے کہ آپ قرآن کے مطالعے کو نہیں کہتے، اور قرآن پڑھنے کو نہیں کہہ رہے، اور حدیثوں کو پڑھنے کو نہیں کہہ رہے، اور فقہا کی فقہ کی کتابوں کو نہیں کہہ رہے، بس حضرت تھانوی حضرت تھانوی حضرت تھانوی؟ میرے عزیز، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے کسی مشین سے نکال کر مسائل اور باتیں ہمیں اپنی کسی فیکٹری سے تیار کر کے نہیں دیتے۔ ان کی جو باتیں ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ قرآن سنت کے علوم ہے، انداز، حالات، زمانے کے حالات، زمانے کے تقاضے جی، اور جو کچھ یعنی ارد گرد کی جو انداز اور طریقے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں اس انداز سے حضرت نے پورے دین کو پیش کیا ہے، قرآن کو پیش کیا، سنت کو پیش کیا، فقہ کو پیش کیا ہے۔ تو دراصل حضرت تھانوی کے مواعظ و ملفوظات کا پڑھنا گویا کہ دین ہی کی شرح کو سمجھنے کے لیے ہے۔ ہم آپ کو کسی شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دے رہے، لیکن مثلا آپ کا کوئی امام ہے، عالم ہے، بڑا ہے، مقتدا ہے، آپ اس کی بات کو مان کے چل رہے ہوتے ہیں، مطلب تھوڑا ہی کہ آپ اس کو، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی عبادت کرو۔ خانقاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ بھئی یہاں تو شخصیت پرستی کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا شخصیت کا معنی ذات، پرستی کا معنی پوجنا، کہاں ہو رہی ہے یہاں پوجا؟ بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ ایک اللہ والا دین کو اپنے خاص انداز سے سمجھ کر اور امت کو سمجھا رہا ہے، اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں دین کی باتیں بیٹھ رہی ہے، قرآن و سنت ان کے ذہنوں میں بیٹھ رہا ہے، اور اس پر عمل آسان ہو رہا ہے، یہ کل خلاصہ ہے۔ تو کہاں شخصیت پرستی ہوئی؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ کتابیں رکھو، خریدو، پیسہ خرچ کرو، لگاؤ، طرح طرح سے نئے نئے انداز سے ماشاءاللہ علماء، بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں، اور نئی نئی چیزیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھپ کے آ رہی ہے۔ بہشتی زیور خود اتنی جامع کتاب ہے کہ کیا کہا جائے، اور پھر کتابوں کے ذخیروں کے ذخیرے ملیں گے، جو جہاں سے پڑھنے چلو ایسا سینہ کھلتا چلا جاتا ہے، اور اس سے شبہات دور ہوتے چلے جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اس لیے آپ حضرات کو اس کی خاص تلقین کرتا ہوں، ان دو بزرگوں کی یہ باتیں آپ کو خاص بڑی تاکید سے میری نظروں کے سامنے آئی، میں نے کہا پیغام ضرور پہنچانا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں پہلے تقلیداً مان لی تھی، ابا حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت ڈاکٹر عبدالحساب عارفی نور اللہ مرقدہ، سب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کے تربیت یافتہ تھے، تو کانوں میں ظاہر ہے شروع سے ہی باتیں پڑی، فرماتے تقلیداً مان لی تھی، لیکن آج بصیرت کے ساتھ علی وجہ البصیرت حضرت فرما رہے ہیں، اور بندہ بھی آپ سے علی وجہ البصیرت عرض کر رہا ہے کہ اللہ نے ایسا علوم و معارف کا خزانہ، اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، افراد کیا ہے، تفرید کیا ہے، اعتدال کیا ہے، ان سب چیزوں کو اے میرے بھائیو اگر سمجھنا چاہتے ہو، اور اندر سے اپنی جو نفسانیت ہے اور روح کی جو بیماریاں ہیں اور ان کے جو معالجات ہیں، اگر ان کو جاننا چاہتے ہو پڑھو،
مطالعہ کرو. تسہیل، قصد السبیل، تربیت السالک، جزاء الاعمال، اصلاح الرسوم، حیات المسلمین، تحفظ العلماء، اور بہت ساری کتابیں ہیں. حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب نور اللہ مرقدہ نے مرتب کیے ہیں ملفوظات. انفاس عیسیٰ قیمتی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اسی طرح یہ الافادات الیومیہ بہترین قسم کا مجموعہ، اور بہت سارے کمالات اشرفیہ. کیا کہنے صاحب، کیا کہنے. یہ سب رکھو اپنے پاس، جس کو جس زبان سے مناسبت ہو اور اس میں ترجمے ہو رکھو، نہیں تو اردو میں پڑھو. میرے عزیزو، جتنے مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں اور بیان سنتے ہیں، اگر میں ایک ہفتے کے بعد پوچھ لوں کہ بتاؤ وہ جو میں نے اس دن نصیحت کی تھی کیا اثر ہوا، کس کس نے کتابیں خرید کر اپنے پاس رکھی اور مطالعہ شروع کیا. میں نہیں کہتا کہ 1 گھنٹہ پڑھو، آدھا گھنٹہ پڑھو، 10 منٹ کے لیے سونے سے پہلے 10 منٹ پڑھ لو. میں اندر اندر کبھی کبھی کڑتا ہوں اس بات پر کہ کاش ہر شخص ان کا مطالعہ کرنے والا بن جائے. جب منہ کو ایک بار دیکھنا شروع کرتے ہیں میرا عزیز، تو چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے خزانے ہیں اس میں. اللہ عز و جل بھائی ہمیں سنت و شریعت کا صحیح متبع بنا دے اور دین پر چلنے والا بنائے، اور اپنے ان علماء، مشائخ، اہل اللہ جو اللہ نے ہمیں بہت عظیم الشان نعمتیں دی ہے، یہ ہند و پاک میں جو اہل اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اپنے اعمال کا، نوافل کا اور تلاوتوں کا وغیرہ کا ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے ان مشائخ کو، ہاں جن سے ہم اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بس یہیں پر بات